لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ آپ حضرات مولانا الیاس گھمن صاحب کو جانتے ہوں گے، ان سے متعارف ہوں گے۔ وہ پاکستان سے ہیں اور دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ وکیل احناف کہلائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ وہ اسٹیج پر یا کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو ان کے نام سے جو نعرہ لگایا جاتا ہے تو وکیل احناف زندہ باد وغیرہ۔ ان کی کئی ساری کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی آپ جب مسجد میں جائیں گے تو ہندوستان کی کئی مسجدوں کے اندر، میں نے جیسے دلی کی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ ان کا ایک اشتہار، بہت بڑا اشتہار جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ اشتہار اکثر مساجد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس اشتہار کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں آج، اور اس اشتہار کا جو تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب یہ اشتہار ہندوستان کی مسجدوں میں ہے تو یقیناً پاکستان کی مسجدوں میں بھی ہوں گے۔ اس اشتہار کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے 20 رکعت تراویح کے دلائل۔ تو اس ٹائٹل سے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو اشتہار ہے یہ پورا کا پورا 20 رکعت تراویح کے دلائل پر مبنی ہے، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے تقریباً 15 دلیلیں انہوں نے پیش کی ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے۔ موقف ہے سنت موقدہ ہونے کا 20 رکعت کا۔ ان کے دیکھیے مرتب ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مرتب مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ متکلم اسلام، اور سرپرست ہے مرکز اہل سنہ والجماعہ سرگودھا، ناظم اعلیٰ اتحاد اہل سنہ والجماعہ پاکستان، اور چیف ایگزیکٹو احناف میڈیا سروس AMS، جو ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے بنا کسی دیری کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے، ان کی جو پہلی دلیل ہے، دلیل نمبر 1۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ جب ان دلیلوں کو دیکھیں گے تو جیسے کہ حوالہ دیا جاتا ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے تاریخ جرجان لحافظ حمزہ بن یوسف السہمی، صفحہ نمبر 146، اور پھر ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے دلیل نمبر 1۔ دلیل نمبر 1 عربی میں ہے، قال الامام الحافظ حمزہ بن یوسف السہمی حدثنا ابو الحسن علی بن محمد بن احمد القصری الشیخ الصالح حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن العبد الصالح قال اخبرنی محمد بن حمید الرازی حدثنا عمر بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ حدثنا ابراہیم بن الحنازی عن عبد الرحمن عن عبد الملک بن عتیق عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ۔ یہ پورا عربی میں جو انہوں نے دلیل نمبر 1 میں حدیث نقل کی ہے، اور بریکٹ میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ دلیل انہوں نے کہاں سے لکھا ہے۔ تاریخ جرجان لحافظ حمزہ بن یوسف السہمی، صفحہ نمبر 146۔ ترجمہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی ایک رات تشریف لائے، لوگوں کو 4 رکعت فرض، 20 رکعت نماز تراویح، نماز بریکٹ میں لکھا ہے تراویح، اور 3 رکعت وتر پڑھائیں۔ یہ انہوں نے حدیث نقل کی ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، صرف یہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت یہاں موجود ہے، یعنی تاریخ جرجان کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس روایت کی کوئی حقیقت تو ہوگی، آیا یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اگر صحیح یہ روایت ہوتی تو پھر یہ ضرور لکھتے۔ صحیح نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے۔ عوام کیا ہے؟ عوام دیکھے گی، اللہ اکبر، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول خود نکلے اور کیا کہتے ہیں، لوگوں کو 4 رکعت فرض، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی۔ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ لوگ تو یہی سمجھیں گے، عوام کے لیے جب مسجد میں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد میں لگانے کا مقصد ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ 8 رکعت پڑھو اور 3 رکعت وتر پڑھو، یعنی ٹوٹل 11 پڑھو، یا آپ 10 رکعت پڑھو، 1 رکعت وتر میں لا لو، 11 رکعت کمپلیٹ کر کے پڑھو۔ سنت موقدہ جو ہے وہ 20 رکعت نہیں ہے، اور جو سنت ہے
وہ 11 رکعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اوپر 4 ویڈیوز جو ہے میں نے اسی یوٹیوب چینل پر مختلف جو اعتراضات ہے اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب عوام کو بتانے کے لیے کہ بھائی 20 رکعت کی بھی حدیثیں موجود ہیں، 20 رکعت کی حدیثیں بھی موجود ہیں، تو دلیل نمبر 1 کے طور پہ انہوں نے جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، اس کا حال کیا ہے۔ اس کا ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن حمید الرازی، یہ دیکھیے، یہ آپ آ جائیں، محمد بن حمید الرازی، یہ چوتھی لائن ہے۔ قال اخبرنی محمد بن حمید الرازی، یہ محمد بن حمید الرازی، اس کے بارے میں شدید جرح نقل کرنے کے بعد خان بادشاہ بن چاندی، یہ بھی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دیوبندی مکتب فکر سے ہیں، لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کیونکہ یہ کذاب اور اکذب ہے اور منکر الحدیث ہے، یعنی یہ جو ہے محمد بن حمید الرازی یہ کیا ہے، خود خان بادشاہ بن چاندی گل دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، اکذب ہے اور منکر الحدیث ہے۔ القول المبین فی اثبات التراویح العشرین والرد علی الالبانی المسکین، صفحہ نمبر 334 میں۔ اب یہ دیکھیے کہ دوسرا اس سند کے اندر، یہ سند اصل روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، اس کی جو سند ہوتی ہے، وہ جو چین ہے، یعنی جس راوی کے ذریعے سے، جن راویوں کے روات کے ذریعے سے جو یہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے، اس راوی کی کنڈیشن کیا ہے، اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ پھر بعد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حدیث کا جو متن ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کی علت وغیرہ تو نہیں۔ تو پہلے سند ہی میں دیکھ لیجئے، ایک راوی محمد بن حمید الرازی یہ کذاب ہے، منکر الحدیث ہے، اور دوسرا ایک راوی اور ہے، دوسرا راوی ہے عمر بن ہارون، یہ دیکھیے، یہ اس کے نیچے والی لائن، 5ویں لائن، حدثنا ابراہیم بن الحنازی عن عبد الرحمن، وہی اس کے بعد ہی جو ہے چوتھی لائن ہی، محمد بن حمید الرازی حدثنا عمر بن ہارون، تو یہ عمر بن ہارون جو ہے یہ بھی مجروح ہے، اور اس کی ڈیٹیل اگر دیکھنی ہے تو نصب الرایہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نصب الرایہ دیکھ سکتے ہیں، جلد 1 ہے اور 351 سے لے کر 355 تک صفحہ نمبر اس میں دیکھیں گے، اور جلد 4 کے اندر 273 کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ تو میں نے مختصراً ان دونوں کے نام تک بتا دیے ہیں۔ محمد بن حمید الرازی یہ کذاب ہے، کیا کہتے ہیں، خان بادشاہ بن چاندی جو گل دیوبندی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں، اور وہ بھی شیخ ناصر الدین البانی کے رد میں جو ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ عمر بن ہارون جو ہے یہ بھی مجروح راوی ہیں، نصب الرایہ کے اندر موجود ہے ان کا جو ڈیٹیل ہے۔ اس کے علاوہ اور سند کے اندر اور بھی کلام ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ روایت ضعیف نہیں ہے بلکہ موضوع درجے کی روایت ہے، اور موضوع درجے کی روایت کو پیش کیا جا رہا ہے کسی عبادت کو، کسی کام کو سنت مؤکدہ ثابت کرنے کے لیے۔ پہلی دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو ان کی ہے، اس کا جائزہ پیش کیا، اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پہلی حدیث کی کیا کنڈیشن ہے۔ اور پہلی حدیث دیکھیے، چیٹنگ دیکھیے، فراڈ کہاں ہوتا ہے، فراڈ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث تو نقل کر دیا، اب عوام کیا سمجھتی ہے، عوام سمجھتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمجھ لیں گے کہ یہ حدیث ہے۔ اب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے، اس کی سند کیسی ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے، یہ صرف یہاں پر نقل کر دیا ہے۔ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں دلیل نمبر 1 میں صرف حوالہ نقل کر دیا ہے کہ یہ یہاں موجود ہے، لیکن جب اس کو دیکھیں گے، اس کی جانچ پڑتال کریں گے تو پتہ یہ چلے گا یہ ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع درجے کی، موضوع قسم کی روایت ہے، اور اس کو سپورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ارے فضائل کے باب میں بھی جو لوگ فضائل کی حدیثوں، ضعیف حدیثوں کو قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی موضوع قسم کی روایتوں کو رد کرتے ہیں کہ یہ بھی فضائل کے باب میں شامل نہیں کی جا سکتی یہ روایتیں۔ تو پھر کسی کام، کسی عبادت کے اوپر، کسی عمل کے اوپر کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے، مطلب اس دلیل کے ذریعے سے؟ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے دلیل نمبر 1 کا جائزہ جو تھا
وہ سمجھ لیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو ضرور آپ کامنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بعض حضرات ہیں سوالات نہیں کرتے ہیں، بعض حضرات ہے مزے لیتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور ہمارا بھی ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اگر افہام و تفہیم اگر ہے، ہمیں کچھ سمجھنا ہے، آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو ضرور کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے وقت نکالوں گا۔ اگر آپ کا کام صرف ٹائم وقت کا ضیاع ہے تو پھر آپ کے کامنٹ کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی پھر دلیل نمبر 2 کے اوپر ہم جائزہ پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔